الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کہاں سے ہے؟ مخالفت سے۔ توجہ سے سنیے گا یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ یہاں اس سے پہلے ایک بات آئی تھی، اسی سے ملتی جلتی بات پیش کر رہے ہیں۔ کیا؟ کہ جہاں کہیں عالمیت کیا ہو، شرط ہو کر مؤثر ہو، نکرہ کر دیں گے تو کیا ہو جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اب اسی سے ایک ملتی جلتی بات یہ پیش کی جا رہی ہے کہ کچھ ایسے یہ ہیں کلمات ہیں جن کے اندر کیا ہے، صفت اصلی ہے، یعنی حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو وہ صفت کے معنی پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ جی ادھر دیکھ لو، بعد میں آج سے پڑھ لینا۔ چلو بات سمجھ آ رہی نا؟ جیسے مثال کیا ہے، احمد ہے، احمد ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہر وہ کلمہ، اس میں وہ بھی آ سکتا ہے کون؟ وزن فعل، یہ الف نون زائدہ پڑھے پیچھے آپ، کیا ہے وہ؟ عمران، اور کچھ ہے سلمان ہے۔ تو یہ جتنے بھی کلمات ہیں جو حقیقی معنی میں کیا ہیں، صفت کے معنی کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ اب ہم نے کیا کیا، توجہ کے ساتھ میں سنیں گا، ایک دم پہلے بتا رہا ہوں۔ 3 صورتیں بنتی ہیں، ان 3 صورتوں میں ایک صورت میں اختلاف ہے، 2 صورتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ کیا 2 صورتیں ہیں؟ 3 صورتیں کیا؟ دیکھیں آپ، پہلے تو عبارت پہ کلام کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا لکھا ہے؟ خالف سیبویہ الاخفش یا اخفشا؟ کیوں بھائی؟ غایت التحقیق کے اندر انہوں نے بھی لکھا ہوگا شاید، جی ہاں، غایت التحقیق کے اندر لکھا ہے بل الصواب هو النصب، لکھا ہے رفع الاخفش بل الصواب هو النصب۔ بہتر کیا ہے؟ اخفش اصل میں کیا ہے؟ اخفش 3 لوگوں کے نام ہیں، حاشیے میں لکھا ہوگا۔ ایک تو سیبویہ کے استاد صاحب ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ ابو خطاب ہے یا خطاب ہے؟ خطاب، ابو الخطاب، ٹھیک ہے؟ عبدالحمید بن عبد المجید۔ چلے اس کے بعد کیا ان کے ایک شاگرد کیا نام ہے؟ ابو الحسن سعید بن سادہ لکھا ہے، بعد میں مسادہ بھی آیا ہے، اور کچھ ہے اس میں؟ سادہ ہے کہیں مسادہ ہے؟ جی ابو الحسن علی بن، اچھا یہاں اخفش سے مراد کون ہے؟ یہ دوسرے، یعنی ان کے شاگرد مراد ہے، ان کے استاد نہیں مراد ہے۔ اچھا ایک بات آپ سنیں، توجہ، کبھی ایسا ہوا ہے کہ استاد شاگرد کی مخالفت کرے؟ ہو سکتا ہے؟ ہاں، جب کیا ہو جائے، شاگرد ایک بہت اعلیٰ مرتبہ پر کیا ہو، فائز ہو، ورنہ شاگرد کیا ہو، جیسے تم جیسے لوگ ہو، جو بول دیا بھائی بتاؤ، ابھی کچھ بولوں سننا، بولیں گے ہدایت انہوں کیا فن منطق میں؟ جی استاد صاحب فن منطق میں، استاد صاحب کو جھوٹ تھوڑی بول سکتی، ایسا ہے کیا؟ نہیں نا؟ تو اگر شاگرد باکمال ہو نا تو کبھی کبھار اختلاف کی نسبت استاد کی طرف بھی کر دیا کہ استاد نے شاگردی کی مخالفت کی۔ اسے آپ بولتے ہیں قال ابو حنیفہ کذا و کذا خلافا لابی یوسف۔ امام ابو یوسف کون ہے؟ شاگرد ہے۔ امام محمد کیا ہے؟ لیکن فقہ کی کتاب میں پڑھے نا آپ لوگ، یہ کون سی کتاب ہے؟ اس میں دیا ہوگا امام اعظم نے ایسا کہا خلافا لے، یہ تو ادب کے خلاف ہے۔ تو علم و فن میں تحقیق و تدقیق کی بنیاد پر استاد و شاگردی کے مابین اختلاف پہلے بھی ہوئے ہیں اور اب بھی ہو رہا، آگے بھی ہوں گے، اس میں کوئی مظاہرے کی بات نہیں ہے۔ آپ بھی کہہ سکتے ہیں استاد صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، اگر ہوگا تو جی آمنا صدقنا بھی ہے۔ چلو یہاں وہی حال ہے، ٹھیک ہے؟ تو سیبویہ الاخفش شاہی پڑھیں گے، بعض شارحین نے لکھا اخفشو بھی کہا ہے تاکہ اختلاف کی نسبت استاد کی طرف نہ چلی جائے کہ استاد نے شاگردی کی مخالفت کی۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ شاگرد نے اپنے استاد کی کیا ہے مخالفت کی، اس میں ایک طرح سے نقص والا معنی سمجھ میں آتا ہے، ایسے کچھ، لیکن ایسی کوئی بات نہیں۔ اب کیا بتانا چاہ رہے ہیں بیٹے؟ ایک توجہ سے سنیں، احمر جو بیٹے بتاؤ، احمر کیا ہے؟ فی مثل سے مراد، ایک بات اور بیٹے، اس قافیہ کے اندر جہاں کہیں بھی مثل نہ ہو، اس طرح کی جو صورت آتی ہے نا بیٹے، تو وہاں سے نظیر بتانا مقصود ہوتا ہے، ایک مثال نہیں، نظیر، نظائر بولو، نظائر، نظیر، ان جیسی صورتوں کا بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جیسے کیا فی مثل لکھا، فی مثل، اب ذرا حاشیہ نمبر 4 پڑھو، کیا لکھا ہے اس میں؟ المراد بمثل احمر کل ما کان صفتا فی اصلہ مقترنا بسبب آخر۔
اس سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ کلمہ ہے جو کیا ہو اصل میں صفت ہو اور کسی دوسرے سبب کے ساتھ متصل ہو. مثل کیا ہے؟ اسباب منع صرف میں سے کوئی دوسرا بھی سبب اس میں پایا جا رہا ہو صفت کے علاوہ. بس سمجھ آئی؟ سکران ہے کیا ہے؟ صفت ہے کہ نہیں؟ صفت ہے. اور کیا ہے دوسری ابن زیادتان ہے. احمر میں کیا ہے؟ وزن فعل ہے. پہلی صفت ہے، صفت ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ دوسرا سبب کیا ہے؟ وہی انہوں نے بتایا. اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس میں احمر کے علاوہ کیا ہے؟ سکران بھی آ جائے گا اور ندمان وغیرہ بھی اس سے کیا ہے؟ سب سے آ جائیں گے. اب توجہ دیجیے بیٹے، توجہ. اب یہاں سوال یہ کیا کہ اگر آپ علمیت ظاہر کر دیں گے. اب ہم نے کیا کر لیا؟ احمر کی 3 کنڈیشن ہے. احمر کسی کا نام نہ ہو، بس کیا ہے؟ صیغہ صفت والا. جیسے آپ کو بولنا رہے گا کیا ہے؟ شاداب احمر یا اسود. چلو احمر چھوڑ دو، اسود لے لو. کسی کا نام لیا آپ نے، الحبشی اسود. حبشی کیا ہے؟ کالا ہے. اسود کیا ہے؟ صیغہ صفت ہے نا. تو اس کا غیر منصرف پڑھنا ہر ایک کے نزدیک، چاہے امام سیبوی ہوں اخفش ہوں، ہر ایک نزدیک کیا ہے؟ برابر ہے. مطلب اس کے ہر ایک نزدیک کو پڑھا جائے گا، واجب ہے. غیر منصرف پڑھیں گے اس کو. اپنے اصلی معنی میں اگر موجود ہے صیغہ صفت، کسی کا نام نہیں ہے، توجہ دیجیے گا. 3 ہی کنڈیشن بنتی ہے کہ صیغہ صفت کیا ہو؟ اپنے اصلی معنی میں یعنی صفت والا معنی ہو، جیسے کہ الحبشی ہو اسود. ٹھیک ہے؟ یا ایک ہے صیغہ صفت کسی کا نام پڑ جائے. جیسے آپ نے یہ احمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ جس کی تعریف کی گئی ہو. محمد احمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ذات ہے جن کی خوب تعریف کی جاتی ہے. احمد بمعنی محمود، اشہر بمعنی مشہور تر. پڑھو نا اس طریقے سے. تو کیا ہو جائے گا؟ تو صیغہ صفت والا معنی اس میں پایا جا رہا ہے. لیکن اب کیا کر لیا؟ اب صیغہ صفت والا معنی سے نکل کر کس کا نام رکھ دو آپ، احمد. کیا ہو جائے گا؟ العلم ہو گیا نا اس کے اندر. تو صیغہ کے اندر صفت والا معنی اصلی کے اعتبار سے تھا، تو آپ نے علم رکھ دیا تو وہ معنی کیا ہو جائے گا؟ ہٹ جائے گا نا بھائی. صفت اور عالم کی کنڈیشن کیا ہے؟ احمر کو اٹھا کر کے کسی کا نام رکھ دیا گا تو کیا ہو جائے گا؟ اب اس کے عالمیت کا اعتبار کیا جائے گا، صفتی معنی ختم ہو جائے گا. اسے مثال کے طور پر کسی کا نام رکھ دیا اسود. اب وہ ہے بہت گورا، بولے تم تمہارا نام رکھ دیا اسود. اب کوئی کیا بولے کہ اس کے اندر صفتی معنی بھی پایا جا رہا ہے کیونکہ یہ کالا ہے. کہاں کالا ہے؟ تو گورا ہے. تو وہاں اس کے صفتی معنی کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے. علم رکھنے کے بعد وہ صفتی معنی غائب. بات سمجھ میں آ گئی؟ 2 کنڈیشن تو آپ کو بات سمجھ میں آ جا رہی کہ صفت کسی کا نام نہیں رکھا گیا، جیسے احمر وغیرہ، احمد اسود وغیرہ، تو اس کو ہر ایک نبی کے نزدیک کیا پڑھیں گے؟ غیر منصرف پڑھیں گے. سیبوی کے یہاں بھی ہے اور اخفش کے بھی ہے. اور اگر کسی کا نام رکھ دیا جائے تب بھی اس کو کیا پڑھا جائے گا؟ غیر منصرف پڑھا جائے گا. تو جب صفت نام نہیں رکھا گیا تو اس کے 2 سبب تھے. کون کون؟ خود وقت صفت ہے، یا پھر کیا ہوگا؟ وزن فعل ہوگا، یا پھر الف نون. یہ پیچھے آپ پڑھ چکے، پڑھو کہ نہیں پڑھو؟ اس طرح کی کنڈیشن ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ اگر کسی کا نام رکھ دیا گیا تو اس میں کیا کنڈیشن ہوگی؟ علم نکالیں گے، یا پھر الف نون زیادتان، یا علم، یا پھر وزن فعل. ٹھیک. وہ صفت ہے کہ عمر؟ کون صفت ہے نا؟ تو پہلے بات سمجھ میں آ رہی؟ اپنے اصلی معنی میں ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ غیر منصرف. کسی کا نام رکھ دیے گا تو تب بھی غیر منصرف. لیکن جب نام رکھیں گے اور بغیر نام رکھیں گے تو دونوں کے غیر منصرف پڑھنے کی علتیں الگ الگ ہوں گی. صفت پڑھیں گے تو اس میں کیا علت نکالیں گے؟ صفت ہے، یا پھر وزن فعل ہے، یا پھر الف نون زیادتان ہے. ٹھیک ہے؟ اور اگر علم نام رکھ دیں گے تو کیا ہے؟ علم ایک لے لیا جائے گا، پھر وہ ان 2 میں سے کوئی ایک نکال لیں گے آپ، وزن فعل یا پھر صفت. اب وہ اختلافی مسئلہ، ان دونوں مسئلوں میں کوئی اختلاف نہیں. سیبوی کے نزدیک اخفش سے دونوں ہی صورت میں غیر منصرف پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ اب اختلافی مسئلہ اس میں آتا ہے کیا کہ کسی کا نام رکھ دیا، نام رکھنے کے بعد اب کیا جو آپ نے پیچھے کہا ہے اس میں علمیت ظاہر کر دیا ہے نا، اب اس کو آپ نے کیا کر دیا؟ نکرہ بنا دیا. جب نکرہ بنا دیا تو اب کیا پڑھیں گے؟ اب کیا پڑھیں گے اس کو؟ اسی میں اختلاف ہے، اسی اختلافی مسئلہ ہے. توجہ سے اب اس میں کہتے ہیں سیبوی صاحب، یہی اکثر نبیوں کا قول ہے کہ اس کو کیا پڑھا جائے گا؟ غیر منصرف ہی پڑھا جائے گا، لیکن اس کا اعتبار تھوڑا چینج ہو جائے گا. جب کوئی صفت کسی کا نام صیغہ صفت کو کسی کا علم بنا دیا گیا، صفت ظاہر ہو گئی تھی،
لیکن جیسی عالمیت بھی اس سے جب ظاہر کریں گے تو جو صفتی والا معنی جو پہلے تھا کیا آ جائے گا؟ واپس پھر سے آ جائے گا. تو پھر وہی چیزیں نظر آ جائیں گی جو پہلے ہم نے نکالے تھی کہ صفت ہو یا علم ذاتان ہو یا پھر وزن فعل ہو. ٹھیک ہے. لیکن یہ کیا کہتے ہیں اخفش صاحب کہ نہیں بھائی اس کا کیا کر لیا جائے گا؟ اس کے صفت اصلیہ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جب ایک مرتبہ صفت معنی کے معنی میں تھا، کسی کا نام آپ نے رکھ دیا تو وہ صفت والا معنی غائب ہو گیا. اور پھر نام رکھنے کے بعد اس میں سے عالمیت آپ نے ختم کر دی، دوبارہ وہ جو ہے نا صفت والا معنی لوٹ کر کے نہیں آئے گا. جب نہیں آئے گا تو کیا بھائی بچا رہا کہ کلمے کے اندر ایک ہی سبب موجود ہے. وہ کیا سبب ہے؟ وزن فعلی الف نون زائدتان. تو کیا ہو جائے گا؟ غیر منصرف پڑھا نہیں جائے گا. منصرف پڑھیں گے. اس کو کیا پڑھیں گے؟ منصرف. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں کھڑے ہو جاؤ ذرا سا. دوسری والی صورت ہے سر اخفش کی اس کو پڑھ کے آئے تھے پہلے سے. کیا نام ہے؟ کتنے منٹ پڑھ کے آئے تھے آگے سے؟ اور بس میں نے کیا کہا تھا؟ کتنے مرتبہ کہا تھا؟ پھر ادھر دونوں مطالعہ کر کے آئے تھے. 3 صورتیں بتانا بیٹے، توجہ دینا. آپ آسان بات طور سے کر رہا ہوں، کون سی بڑی بات کرو، سب کو تو بات سمجھ میں آ رہی. توجہ دیجیے. یہ کہہ رہا ہوں اس کے اندر کہ صیغہ صفت ہے احمر وغیرہ. کیا بتایا؟ ما کانا صفتاً فی اصلہ مقترنا بسبب آخر، کہ اصل کے اعتبار سے جب اس کو کسی اہل لغت نے وضع کیا تو صفتی معنی میں تھا، اور اس کے اندر دوسرا سبب بھی پایا جا رہا ہے غیر منصرف کا. احمر میں کتنے سبب ہیں غیر منصرف پڑھنے کے؟ کیا آپ ہی بتاؤ کون کون ہے؟ اور وصف ہے، اور یہ اس میں سکران میں ٹھیک ہے. اور وزن فعل دکھ رہا ہے اس میں آپ کو؟ پچھلا یاد بھی نہیں کیا ہو؟ پھر بتاؤ کیسے دقت نہیں ہوگی؟ کیا ہے؟ وزن فعل ہے ابن ذاتتاً اس کے اندر. ارے یار ابن ذاتتاً کیا ہے؟ وصف ہے. یہ کسی کے نام اگر نہ رکھے جائیں تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ غیر منصرف پڑھے جائیں گے. یہ بات متحقق ہے. اگر کسی کے نام رکھتے جائیں گے تب بھی کیا پڑھے جائیں گے؟ غیر منصرف پڑھے جائیں گے. کیوں؟ 2 علتیں دونوں صورتوں میں پائی جا رہی. یہ اور بات ہے کہ صفت کے اعتبار سے الگ علتیں مل رہی ہیں، عالم کے اعتبار سے الگ مل رہی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب کیا کیا؟ عالم رکھا تھا، جیسا کسی کا نام احمد ہے، اب اس کو کیا کر دیا؟ نکرا کر دیا. اب نکرا کرنے کے بعد کیا پڑھیں گے اس کو؟ سیبی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو پڑھیں گے غیر منصرف. کیوں؟ کہ جو صفت ظاہر ہوئی تھی عالم ہونے کی بنیاد پر، اب عالم کو بھی ہم نے ظاہر کر دیا تو بیچارے جو صفت ہے نا اصلی وہ لوٹ کے آ جائے گی. اور آفا صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جب چیز ایک مرتبہ ظاہر ہو چکی ہے دوبارہ واپس پلٹ کے نہیں آئیں گے. تو بات کن کی معتبر ہے؟ امام سیبوی کی. کیوں؟ کیونکہ امام کے صاحب کے کافیہ نے ان کے قول کی تھوڑا سا انہوں نے ترجیح بیان کی ہے. آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ امام سیبوی کے اوپر کچھ اعتراض ہوتے ہیں اخفش کی جانب سے، اس کا انہوں نے ولا الزم سے جواب دیا ہے. تو گویا کہ صاحب کافیہ نے امام کے سیبوی کے قول کی انہوں نے ترجیح دی گویا کہ. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گیا؟ آپ کیا سمجھے بتائیے. تو امام سیبوی کیا اعتبار کرتے ہیں؟ صفت اصلیہ کا اعتبار کرتے ہیں. اور یہ اخفش کیا کہتے ہیں کہ ظاہر ہونے کے بعد دوبارہ پلٹ کے نہیں آئیں گے. چلو دیکھو آپ سے فٹافٹ. خالفہ سیبوی الاخفش، امام سیبوی نے اپنے شاگرد اخفش کی کیا کی؟ احمر جیسے کلمات میں کیا کی ہے؟ اختلاف کی. اس سے مراد کیا میں نے بتایا تھا آپ کو. ٹھیک ہے، اس کو مراد کو آپ کیا کیجیے گا؟ کافی میں نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا، حاشیے کے اندر موجود ہے. یعنی ما کان صفتاً فی اصلہ مقترنا بسبب آخر. چلے اذا نکر اعتبارا للصفۃ الاصلیہ بعد التنکیر. کب اختلاف ہے بیٹا؟ اذا کے بارے میں بتا رہے ہیں ظرفیہ، اس صورت میں جب کہ کیا ہے اسے نکرا کر دیا جائے. تو اب آگے بتا رہے ہیں کہ امام سیبوی نے اخفش کی احمر جیسی صورتوں میں اختلاف کیے علم ہونے کی حالت میں، جبکہ کیا کر دیا جائے اس کو؟ نکرا بنا دیا. یعنی عالم ہونے کی حالت میں نکرا بنا دیا جائے. تب علم ہونے سے پہلے جو کنڈیشن ہے اس میں کیا ہے؟ علم ہونے کی حالت میں ہو، نکرا نہ ہو تب بھی کوئی اختلاف نہیں. علم سے پہلے جو ہے تب بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. عبارت دیکھیے آپ، علم ہے اور اس کے بعد نکرا ہے بنا دیا گا تو اختلاف ہے. اب وہی کریں، صفت تنکیر کے بعد صفت اصلیہ کا اعتبار کرتے ہوئے علم ہونے کی حالت میں نکرا کرنے کی صورت میں
احمر جیسے صورتوں میں سیبو میں نے اخفش کی کیا کی ہے مخالفت کی. پورے عبارت کی میں یہ کر رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں. یہ بات ختم ہو گئی نا، پورا مسئلہ میں بیان کر دیا. ولا یلزم اس کا الزام میں جواب دیکھیں آپ. ٹائم زیادہ ہو چکا ہے بیٹے یہاں پہ، آگے تک کیا کروں، چھوڑ دوں یا بتا دوں؟ بتا دیں. لمبا ٹائم جائے گا لیکن اس میں. جی بتا دوں، چلو دیکھو. ولا یلزمہ باب حاتم، اس سے مراد کیا ہے؟ باب حاتم سے بڑا دیکھ کے نیچے لکھا ہوگا کل عالم کان فی الاصل وضعا مع بقائی عالمیت. لکھا ہے جی. ہر وہ کیا ہے عالم جو اصل میں کیا ہو، وصف ہو. وصف ہو، اور کیا کیا جائے اس پہ وہ کسی کا نام رکھ دیا جائے. جیسے مثال آپ میں سے کون ہے فاعل کا وزن عاقل ہے کوئی یہاں پہ؟ عاقل ہے ناصر ہے، مطلب کہ ناصر ہونا کیا ہے صفت ہے نا، جی. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ اخفش کی طرف سے ایک جواب سوال ہوتا ہے کہ استاد صاحب آپ نے کیا کیا ہے، صفت اصلیہ کا اعتبار کیا نا آپ نے کس میں؟ احمر جیسے کلمات میں آپ نے کیا کیا؟ صفت اصلیہ کا اعتبار کیا. بہت طور سے کیا کہ عالمیت زائل ہونے کے بعد آپ نے صفت اصلیہ کے اعتبار سے اس کو غیر منصرف پڑھ دیا. اصلی صفت اصلیہ ہے اور پلس کیا ہے وزن فعل یا الف نون زیادتان ہے. کہہ رہے ہیں آپ ایسے ہی حاتم، عاقل، عابد، ناصر، فاہم جو کلمات آ رہے ہیں وہ کریں تو اصل میں صفت کے معنی پر دلالت کرنے کے لیے موجود ہیں. اب یہی کلمات کو کسی کا نام رکھ دیا جائے، جیسے عاقل نام رکھ دیا کسی کا. اب اس میں دو چیزیں ہو گئی، کیا؟ صفت بھی اور علم بھی ہے. علم ہے کہ نہیں؟ آپ نے پہلے کیا پڑھا تھا وہاں احمر میں کیا ہے؟ صفت ہے. صفت ہے اور کیا ہے؟ علم ہے. اب بالکل سمجھا آپ کو کہ آپ کیا کر رہے ہیں احمر کے اندر صفت کا بھی اعتبار کر رہے ہیں، آپ علم کا بھی اعتبار کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ تو میں ایک مثال آپ کو بتا رہا ہوں. کون؟ ہر وہ کیا ہے فاعل کا صیغہ، ہر وہ عالم جو اصل میں کیا ہو صفت کے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، کسی کا نام رکھ دیا جائے. جیسے عابد ہے، عاقل ہے، فاہم ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں دو چیزیں جمع ہو گئی. ایک تو اصلی وضع کے اعتبار سے کیا ہے صفت ہے نا، وہ صفت ہے کہ نہیں، پلس کیا ہے علم ہے. آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ دو چیزیں پائی جا رہی ہے، صفت بھی موجود ہے اور تو اس کو کیا پڑھنا چاہیے آپ کو؟ غیر منصرف پڑھنا چاہیے. تو جب آپ صفت اصلیہ کا اعتبار کر رہے ہیں تو یہاں بھی اعتبار کریے. آپ الزامی سوال کر رہے ہیں ایک طریقے سے آپ بات سمجھ رہے ہو؟ اخفش امام اخفش کی جانب سے کیا سوال ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ عالمیت کے زوال کے بعد صفت اصلیہ کا اعتبار کرتے ہیں. کچھ ایسے اسما میں بتا رہا ہوں جو اصل کے اعتبار سے تو کیا صفت ہیں، وہ کسی کے نام رکھ دیے گئے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ ان کو آپ منصرف نہ پڑھ کے غیر منصرف پڑھیں، لیکن آپ بھی انہیں منصرف پڑھتے ہیں اور ہم بھی انہیں کیا کرتے ہیں منصرف پڑھتے ہیں. ایسا کیوں استاد صاحب؟ ٹھیک ہے. تو اگر آپ صفت اصلیہ کا اعتبار یہاں نہیں کر رہے ہیں، کہاں واپر رحمان میں عاقل وغیرہ میں عالم میں نہیں کر رہے ہیں، علم رکھنے کے بعد تو ایسے ہی کیا ہونا چاہیے احمر وغیرہ میں علم رکھنے کے بعد صفت اصلیہ کا اعتبار بھی نہیں ہونی چاہیے. بات سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ تو ایک جگہ آپ اعتبار کر رہے ہیں اور ایک جگہ آپ اعتبار نہیں کر رہے ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ دونوں جگہ اعتبار کریں یا دونوں جگہ اعتبار نہ کریں. ہے نا مزے کی بات؟ شاگرد بڑا کمال کا لگ رہا ہے. جی سمجھ گئے نا اعتراض؟ ولا یلزم اس کا جواب کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ دیکھو ذرا سا وہاں آئے توجہ سے بیٹھے ادھر دیکھیے کتاب میں دیکھیے. احمر کے اندر ہم نے جو صفت کا بھی اعتبار کیا ہے اور عالم کا بھی اعتبار کیا ہے وہ ایک ساتھ میں نہیں کیا ہے. وہاں دونوں صفتیں کیا متضاد ہیں. کوئی ایسا کلمہ ہے جو عالم پر بھی دلالت کرے اور صفت بھی دلالت کرے، ایسا ایک ساتھ میں نہیں ہوگا. ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا. اور بیٹا اب یہ استاد کی بات میں کر رہا ہوں. اب سیبے صاحب کیا بول رہے ہیں؟ بیٹا اخفش اتنے کمال پہ پہنچے نہیں ہو. کیوں؟ آپ جو یہ دکھا رہے ہو نا آپ کہ حاتم ہے، حاتم لے لیں، عاقل ہے، جو کلمہ ہو اصل میں صفت کی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. جب ان کا نام رکھا گیا تو ذرا بتاؤ نام رکھتے ہی صفت والا معنی موجود ہے کیا؟ ختم ہو گیا نا. وہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جہاں جب علم رکھا صفت والا معنی غائب ہو گیا، علم غائب تو صفت والا معنی کیا ہو گیا؟ آ گیا. اور آپ ایسی صورت دکھا رہے ہو جہاں کیا ہو جائے کہ علم بھی اور صفت والا بھی معنی ہو. وہ صفت ہوگا وہ اپنے اصلی اعتبار سے ہوگا، جب نام رکھ دیا گا تو صفت غائب ہو گیا. تو وہ ہم بھی تو بتا رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ شاگرد تھوڑا کمال والا نہیں ہوا ہے ہاں. اس لیے امام سیبوی کی بات کیا ہے؟ متحقق ہے. کچھ سمجھ میں آ رہی؟ کچھ نہیں سمجھ آ رہی؟ نہیں، دونوں کیا ہے. وہاں جو احمر کے اندر
ہم نے دونوں ہی چیز کا اعتبار کیا ہے، لیکن دو الگ الگ کیفیتوں میں اعتبار کیا ہے. جہاں صفت کا اعتبار کر رہے ہیں وہاں علم نہیں، جہاں علم کا اعتبار کر رہے ہیں وہاں صفت نہیں. اور آپ یہ ایسی مثال گھسا رہے ہو جس میں دونوں چیز دکھا رہے ہو، یہ نہیں ہو سکتا. جب علم رکھ دیا گیا تو صفت یہاں پہ بھی غائب ہے. لیکن بیٹا شاگرد اخفش ابھی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا، ٹھیک ہے. یہ ایک بات اس سے سمجھانا چاہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہو بات؟ شاید اتنی بات سمجھ میں دوبارہ سنو گے تو سمجھ آ جائے گا. چلو اس کا جواب دے رہے ہیں. ولا یلزم باب حاتم، باب حاتم سے مراد کیا ہے؟ یعنی ہر وہ عالم جو اصل میں کیا تھا؟ صفت تھا، پھر کس کا نام رکھ دیا گیا. حاتم ہے، عابد ہے، عاقل ہے، فاہم ہے. اور جو آپ کھانے والا ہوگا تو عاقل بھی لے لو، آپ باطن بھی لے لو، مفتون لے لو جس کا پیٹ خراب ہو گیا ہو. چلو لما يلزم من اعتبار المتضادین فی حکم واحد، کیونکہ حکم واحد میں دو چیزوں کے اعتبار کرنا لازم آتا ہے. حکم واحد سے مراد کیا ہے؟ غیر منصرف پڑھنے کے لیے اگر یہ مان لو گے دو متضاد چیزوں کا جمع ہونا لازم ہے. کہ وہ دو متضاد چیز کون ہے؟ کہ اس میں صفت کا بھی معنی آپ لے رہے ہو اور علم کا بھی معنی لے رہے ہو. آپ اعتراض کرو یہ دونوں ملا کر کے تو کہو گے بیٹا استاد استاد ہوتا ہے، باپ باپ ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے. ابھی تم سمجھے نہیں ہو. دوبارہ آ کر کے کافیہ دورہ میں آ کر کے بھی پڑھ لینا مجھ سے. چلو بات سمجھ میں آ گئی نا؟ فائنل بات ہے. خلاصہ کلام کیا ہے اس کو بیٹا بتا، اس کو چھوڑ دینا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب بات چلی تھی وہاں سے اسی پر یہ تفریح پیش کرے. تفریح پڑھو نا آپ، کافی اس کے اندر پڑھو تفریح. یعنی ایک ضابطہ بیان کرنے کے بعد اسی ضابطے کو کسی جزیات کے ذریعے سے منطبق کرنا، فٹ کرنا اس کے اوپر، اس کو تفریحات کی طرف لے کے آتے ہیں. تو ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ جب علم کو نکرہ کر دیا جائے، نکرہ سے مراد کیا بتایا تھا؟ تنکیر ابہامی بتایا تھا آپ کو، ٹھیک ہے پیچھے. تو ایسی صورت میں وہ کلمہ کیا ہو جائے گا؟ منصرف ہو جائے گا. ہاں یہ اور بات ہے کہ کسی میں ایک بھی سبب نہیں موجود ہوگا اور کسی میں ایک سبب ضرور پایا جائے گا، وہ بیچارہ کسی کام کا نہیں رہے گا. اسی سے ملتی جلتی بات یہاں پہ ایک پیش کر دی کہ ایسا بھی ایک ہے علم ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ علمیت موجود ہے. علم کس کی میں موجود ہے بھائی؟ علم میں زیادہ ہے کہ نہیں؟ شرط ہے نا اس میں. اور وصف کس میں ہے؟ وزن فعل میں علمیت ہے؟ وزن فعل میں علمیت ہے؟ نہیں ہے نا. علمیت اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ پا لی جاتی ہے. تو دو ایسی مثال آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ جہاں کیا ہے علمیت موجود ہے، ایک میں شرط ہوگا کہ ہو کر کے، اور ایک میں کیا ہے ایسے ہی موجود ہے پائے جانے کے اعتبار سے. وہاں اگر آپ یہ کر دیں، نکرہ کر دیں، اب کیا مسئلہ آئے گا؟ تو اخفش کہتے ہیں کہ اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ منصرف پڑھیں گے. کیا الٹی سیدھی کرو غیر منصرف یار. سبوے کیا کہتے ہیں اس کو؟ غیر منصرف پڑھیں گے. ٹھیک ہے، دونوں کے الگ الگ اعتراض کی بات آ گئی. تو یہ تفریح کس پر پیش کی انہوں نے؟ سابقہ مثال پر. کیا ہے؟ جب اس کو نکرہ کر دے، پیچھے بات نہیں ہے، آپ لوگ توجہ نہیں دے رہے ہو. وما فی علمیت مؤثرہ ہے. علمیت کہاں کہاں مؤثر ہے؟ شرط ہو کر کے. الف میں زیادہ ہے کہ نہیں؟ بشرط ہو انکان ہے فی، اس میں نہیں ہے شاید. ٹھیک ہے، تو کہیں جہاں بھی علمیت موجود ہو. چلیں پیچھے کہاں چلا گیا؟ لکھا انکان تھا فی اسم وغیرہ فشرط العالمیہ ہے. علمیت شرط ہے اس کے اندر بھی، وزن فعل کے اندر، الف زیادہ کے اندر. چلو الف زیادہ میں بھی کیا ہے؟ شرط ہے کہ نہیں؟ علمیت شرط ہے. اس کو دیکھو تو ان علمیت جہاں علمیت شرط ہے ان میں سے ایک چیز کیا آ گئی؟ ایک مثال بتا رہے ہیں یہاں پہ. کون ہے؟ احمر بھی ہے نا اس میں. اب وہاں پہ نکرہ کر دیا تو اب ایک اختلافی مسئلہ ہمارے سامنے نظر آیا، اس کو منصرف پڑھیں گے یا غیر منصرف پڑھیں گے. تو اعتبار کا اعتبار اگر کریں گے آپ، صفت اصلیہ کا اگر اعتبار کریں گے آپ، تو اس اعتبار سے امام سیبوی کے نزدیک کیا پڑھا جائے گا؟ اس کو غیر منصرف پڑھا جائے گا. یہی اکثر نحویوں کا موقف ہے. ایک موقف ہے کس کا؟ اخفش کا، جو اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ منصرف پڑھنا چاہتے ہیں وغیرہ. کیوں؟ ان کا ماننا یہ ہے کہ جب صفت ظاہر ہو گئی تو دوبارہ صفت نہیں آنی چاہیے. انہوں نے ایک الزامن سوال قائم کر دیا کن کے اوپر؟ اپنے استاد کے اوپر، کہ استاد صاحب جس طریقے سے آپ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ عامر میں صفت اصلیہ کا بھی اعتبار کر رہے ہیں اور کس کا اعتبار کر رہے ہیں؟ علم کا بھی اعتبار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں الگ الگ صورتوں میں آپ اعتبار کر رہے ہیں. جب علم ہے تو وہاں پہ دو علتیں مل رہی ہیں غیر منصرف پڑھنے کے لیے. کون کون؟ ایک علم پلس کیا؟ وزن فعل یا صفت کی صورت پیدا ہو رہی ہے. الف میں زیادہ بھی کنڈیشن آ جا رہی ہے. آپ کیا کریے؟ آپ اس میں تو اعتبار کر لے رہے ہیں آپ. لیکن ایک صورت یہ بھی نظر آتی ہے نا کہ جہاں کیا ہے وصف بھی ہے اور علم بھی ہے، دونوں ایک ساتھ جمع ہو جا رہے ہیں. تو یہاں بھی آپ کو اعتبار کرنی چاہیے. اس کا جواب انہوں نے کیا دیا کہ بیٹا ہم نے وہاں جو اعتبار کیا احمر کے اندر وہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہے. جہاں عالم کا اعتبار ہے وہاں صفت نہیں، جہاں صفت کا اعتبار ہے وہاں علم ہے. یہ فرق ہے دونوں مسئلوں میں. جو آپ فرقوں کو سمجھ نہیں رہے ہو، یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اخفش کو کہہ رہے ہیں.
یہ ایک مسئلہ تھا. تو یہ اس مسئلے میں بتائیے راجح قول کن کا ہے؟ یہ آپ نے کہاں سے سمجھا؟ یہ مصنف کیونکہ مصنف نے سیبویہ کے قول پر اعتراض ہو رہا تو اس کا جواب دیا. اس کو امام اہل سنت ایک جگہ لکھا ہے لأن التعویل دلیل التعویل. تعویل حمزہ سے شروع والا اس کے بعد بعد والا عین والا. تعویل کا مطلب ہوتا ہے کسی پر اعتماد جتانا. تو کوئی ایک قول اگر آپ کے سامنے موجود ہو اب اس کی آپ توجیہ بیان کریں اس کی تعویل کریں اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اس قول سے کیا ہے؟ متفق ہے تبھی اس کی تعویل بیان کر رہے ہیں. تو لأن التعویل دلیل التعویل. اس ضابطے سے یہ پتہ چلا کیا کہ امام سیبویہ کے قول کیا ہے؟ معتبر ہے. کن کے نہیں؟ صحابہ کعبہ کے اندر. اب دوسرا مسئلہ دیکھو اس سے بھی ایک دلیل میں اپنی طرف سے دینا پڑے پاؤ گا نہیں یہاں پہ. وجمیع الباب باللام او بالاضافہ. وہ تمیم جمیع الباب باب سے مراد کیا ہے؟ آؤ یعنی ہر وہ چیز جو اپنے اصل کی طرف کیا ہو جائے پھیر لیا جائے. تو جمیع الباب یعنی غیر منصرف کے باب میں لکھا ہوگا میں نے سنتمائی باب و غیر منصرف. غیر منصرف کے تمام جو ہے نا ابواب جو بھی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں جتنی بھی علتیں ہیں لام اور اضافت کے ذریعے کیا ہو جاتے ہیں بھیا؟ ینجر بالقصر. یہ یہاں تک مبتدا ہے یعنی غیر منصرف کے تمام ابواب جو لام اور اضافت کے ساتھ میں موجود ہوں ینجر بالقصر. کسرے کے ساتھ اسے کیا کیا تھا؟ جر دیا جاتا ہے. یعنی حالت جری میں اس پر کسرہ لائیں کس صورت میں؟ جبکہ وہ کیا ہو جائے. اب یہاں پہ ایک توجہ سنیے بیٹا غور سے. اب غور کریں آپ غیر منصرف پڑھنا ایک عارضی امر کی بنیاد پر. کیوں؟ اس میں اصل کیا ہے؟ اس میں اصل کیا ہے؟ مغرب ہے نا بیٹا. انصراف ہے منصرف ہونا ہے غیر منصرف ہونا نہیں ہے. غیر منصرف کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ ثقالت کی بنیاد پر. پیچھے بات گزر چکی ٹھیک ہے نا. اب یہاں غور کیجیے آپ کہ جب کلمے کے اندر کچھ ایسی چیز داخل ہو گئی جس کی وجہ سے وہ کلمہ کیا ہو گیا؟ منصرف کی طرف آ جا رہا حالانکہ غیر منصرف کا اسباب اس کے اندر کیا موجود ہے؟ جیسے احمد ہے آپ نے کیا داخل کر دیا؟ الاحمد. تو بتائیے یہ الف لام کا دخول ہونا اور اضافت ہونا کس کے خواص میں سے؟ اس میں کے خواص میں سے. اور اس میں کے خاصہ کیا ہے؟ منصرف ہونا ہے. الف لام اور اضافت کی بنا پر کہاں پھیر دیا اس کو آپ نے؟ ایسے ہی اوپر دیکھو آپ سیبویہ کے یہاں موجود ہے. سیبویہ کے یہاں کیا ہے؟ جب تک چیز موجود تھی کون سی موجود؟ صفت اصلیہ کا اعتبار ہے تو کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ غیر منصرف پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر کیا ہو گیا؟ علمیت کا آپ نے اعتبار کیا تبھی کیا ہے؟ تو اب کیا ہے؟ اب احمر کے اندر ہم نے انہوں نے کیا کیا اس کی اپنی اصلی حالت کر جب لے کے جائیں گے تو جو اس کی اصلی حالت تھی اسی اصلی حالت پہ اس کو رکھنا چاہیے. یہاں بھی انہوں نے کیا کیا آپ نے اس میں کیا اپنی اصلی حالت کیا تھی؟ منصرف ہونا. الف لام کے دخول ہونے کے بعد اضافت کے دخول ہونے کے بعد ہم نے کیا کر دیا اس کو؟ منصرف کر دیا. تو ایسے ہی آپ نے کیا کیا علم ہونے کی صورت میں آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ آپ غیر منصرف پڑھ رہے تھے. جب نکرا کر دیا اس کی اپنی اصلی حالت کہاں ہے؟ صفت ہے نا بھائی. تو صفت ہونے کے اعتبار سے بھی کیا بن رہا ہے؟ یہ غیر منصرف پڑھا جاتا ہے. تب بھی کیا پڑھیں گے اس کا؟ غیر منصرف پڑھیں گے. سمجھنے کی کوشش کریں. چیزیں جب اپنی اصلی حالت کی طرف جا رہی ہے اس کو اسی اصلی حالت پر رکھا جا رہا ہے. چیزیں رکھی جا رہی کہ نہیں جا رہی ہے؟ جیسے آپ نے یہاں پہ کیا کیا الف لام کا دخول کر دیا غیر منصرف پر کہاں چلا گئے؟ منصرف میں چلا جائے گا. تو اس کو آپ منصرف کا حکم کیا ہوتا ہے؟ مفرد منصرف کا حکم کیا ہوتا ہے؟ حالت جری میں کسرہ دے دیا آپ نے. ایسے آپ نے کیا کیا ہم نے حمر میں عالم سے عالمیت زائل کر دی. اب اس کی اپنی اصلی حالت کیا ہے؟ صفت ہے نا بھائی. تو صفت کے لیے کیا حکم ہے آپ پڑھ چکے پیچھے؟ غیر منصرف ہونا. تو غیر منصرف پڑھو نا بھائی اس کو. اس اعتبار سے بھی کیا ہے سیبویہ کے قول کی وضاحت ہو رہی ہے جو مصنف نے نہیں بیان کیا کہ میرے دماغ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے. یہی بات اس کو کہنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.